السلام علیکم، ویلکم ٹو آئی یوٹیوب چینل ناولستان۔ تو اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 35 پارٹ 2 بائی ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنا ایپیسوڈ کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کی طرف چلتے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ رات کے 9 بجے ایک سپورٹس کار ہیکٹ انسٹیٹیوٹ کی پارکنگ لاٹ میں کھڑی تھی۔ صبرین نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلنے والی تھی، شہزام نے اچانک اسے تھام لیا۔ اس کی آواز خشک ہو گئی تھی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے۔ وہ کھانے کے دوران خوش تھے، تاہم سینڈی کے آنے اور حالات کے بگڑنے کے بعد سب خاموش ہو گئے تھے۔ سبی آئی ایم سوری۔ شہزام کا لہجہ پچھتاوے سے بھرا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھے گا تو وہ پہلے اتنی بے رحمی سے اس کے ساتھ برتاؤ نہ کرتا۔ کیا تم ابھی بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ یہ جھوٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے۔ صبرین کی آنکھیں سرد تھیں اور اس کی آنکھوں میں تلخی تھی۔ جب بھی میں ان دونوں بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں، جب میں امریکہ میں تھی مجھے تمہیں جان سے مار ڈالنے کو دل کرتا تھا۔ جب واپس آئی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تم دونوں کو ہرٹ کر کے رہوں گی، لیکن جب تم نے مجھے پیپرز پہ سائن کرنے پر مجبور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تم لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، اور اب تم یہاں آ کر مجھے بہکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے دلی طور پر الجھن ہو رہی ہے اور گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی میں تمہارے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میں بہت ڈرتی ہوں۔ شہزام نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور اسے مضبوط سے گلے لگایا۔ یہ دوبارہ نہیں ہوگا، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں دوبارہ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے پچھلی بار گڑبڑ کی تھی سبی۔ ہم مستقبل میں دوبارہ جڑواں بچوں کے پیرنٹس بنیں گے، ٹھیک ہے؟ صبری نے نیچے نگاہ کرتے ہوئے ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں بے بسی گونج رہی تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جڑواں بچے ہونا اتنا آسان ہے؟ پھر ہم 2 بچے رکھیں گے، ہماری بیٹی یقیناً میفین جتنی پیاری ہوگی۔ شہزام نے بالکل اچانک یہ بات کہی۔ میفین؟ صبرین کو یہ بات مذاق کی مانند لگی۔ میفین تو شروع سے ہی اس کی بیٹی تھی، تاہم وہ کبھی بھی شہزام کو حقیقت نہیں بتائے گی۔ ایسا انسان کسی بھی بچے کا باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اس بارے میں ہم اگلی بار بات کریں گے۔ اس نے سر اٹھایا۔ تم نے آج رات زیادہ نہیں کھایا۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے میں اوپر جا کر تمہارے لیے ریسٹو بنا سکتی ہوں۔ شہزام کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسے لگا تھا کہ ماضی کو یاد کرنے سے صبرین غمگین ہو جائے گی۔ وہ بھی بہت بے چین تھا مگر اسے توقع نہیں تھی کہ صبرین ابھی بھی اس کی بھوک کا خیال رکھے گی، خاص طور پر جب اس نے اسے ایسی رات میں اوپر آ کر مدد کیا تو وہ واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جب وہ اوپر پہنچے صبرین نے کل کے بچے ہوئے چاول استعمال کر کے شہزام کے لیے ریسٹو بنایا۔ اس میں روسٹڈ میٹ، مکئی اور سبزیاں بھی تھیں۔ پورا کمرہ کھانے کی خوشبو سے بھر گیا۔ شہزام نے پورے پلیٹ میں موجود ریسٹو کھا لیا۔ پہلے وہ شکوہ کرتا تھا کہ وہ ریسٹو اس لیے بناتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے کتراتی تھی، تاہم اس دن وہ بالکل بھی نکتہ چینی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ کھانا ملنا بھی کافی تھا۔ بیبس تمہارا کھانا اتنا مزیدار کیوں ہے؟ شہزام نے پھر سے شکوہ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے ساری زندگی کھاؤں۔ ہاں، تمہارے پاس کبھی یہ موقع تھا کہ ساری زندگی یہ کھا سکتے، لیکن تم نے مجھے خود سے دور کر دیا۔ صبرین اٹھی اور پلیٹس جمع کرنے لگی۔ واپس جاؤ، اب دیر ہو گئی ہے۔ جب وہ مڑی، شہزام پیچھے سے آیا اور اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ میں صوفے پر سو سکتا ہوں۔ شہزام میں کوئی اور عورت نہیں ہوں، صبرین نے سنجیدگی سے کہا۔ جو میں تمہارے ساتھ ہوا کرتی تھی، باوجود تم سے ناراضگی کے بھی تم جو کچھ بھی مجھے بدلے میں ملا وہ تمہاری بے عزتی اور مانع حمل کی ٹیبلٹس تھی۔ اس بار میں چاہتی ہوں کہ میں خود سے زیادہ محبت کروں۔ میں خود کو اتنی آسانی سے تمہیں نہیں سونپنا چاہتی۔ شہزام خاموش ہو گیا۔ اس کی غلطی تھی کہ اس نے اتنی گھٹیا حرکتیں کی۔
اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ دن آئے گا تو وہ اس وقت میں واپس جا کر اپنے آپ کو کئی بار گھونسے مار دیتا۔ ماضی میں اس نے کبھی اس کے ساتھ کی قدر نہیں کی تھی، لیکن اب وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ نہیں سو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے ایک کس چاہیے۔ شہزام نے بے شرمی سے اسے گھما کر اس کے گلابی لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ صبرین پہلے تھوڑی مزاحمت کی، مگر آہستہ آہستہ اس نے شہزام کی کمر کو تھام لیا۔ وہ دیر تک ایک دوسرے میں محو رہے تھے، اور پھر ابھی وہ اس لذت کو ٹھیک سے محسوس بھی نہ کر پایا تھا کہ جب اسے دروازے سے باہر نکال دیا گیا۔ بیبس، کل تمہارے لیے ناشتہ میں لاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ صبرین نے پھر دروازہ بند کر دیا، باتھ روم میں جا کر اپنے دانت صاف کیے اور اپنے منہ کو اچھی طرح سے صاف کیا، صرف اس بات کا خیال کہ اس کے منہ نے پہلے میرا کو نہ جانے کتنی بار چھوا ہوگا۔ اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ شہزام اس کے بالکل برعکس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ اپنے ہونٹوں پہ اسے مٹھاس کا احساس ہو رہا تھا۔ کاش وہ زیادہ دیر وہاں ٹھہر سکتا، کاش صبرین زیادہ دیر کے لیے اس کی باہوں میں ہوتی۔ شہزام سر، آپ بہت خوش لگ رہے ہیں، عادی نے محسوس کیا تو بے دھڑک مذاق کیا، جیسے کوئی نوجوان جو ابھی بھی محبت میں مبتلا ہوا ہو۔ جیسے؟ شہزام نے ناراضگی سے بھویں چڑھائی۔ میں کب بوڑھا ہو گیا ہوں؟ محبت میں مبتلا شخص ہونے کے ناطے وہ اپنی عمر کے بارے میں بہت حساس تھا، خاص طور پر چونکہ صبرین اس سے 5 سال یا 6 سال چھوٹی تھی۔ میں نے غلط کہہ دیا، عادی نے جلدی سے معذرت کی۔ میرا مطلب تھا آپ تھوڑے بدلے ہوئے لگ رہے ہو۔ جب آپ مس میرا کے ساتھ تھے تو کبھی ایسی کیفیت نہیں تھی۔ تم بالکل درست کہہ رہے ہو۔ شہزام نے بھی یہ محسوس کیا، مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکا کبھی، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی یاد رکھتا تھا کہ اس نے میرا سے محبت کی تھی۔ اگرچہ جب وہ میرا کے ساتھ ہوتا وہ ہمیشہ ناخوش رہتا تھا۔ عادی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شہزام کو ہپنوٹائز کیا گیا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر وہ اس کی حالت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی ذہنی حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، کم از کم سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ اسی لمحے تنویر کی کال آئی۔ کیا ڈیٹ ختم ہو گئی ہے تمہاری؟ آ کر بات کرتے ہیں۔ شہزام نے وقت دیکھا اور اتفاق کیا، پھر ہادی کو کہا وہ اسے اس بار میں لے جائے جہاں تنویر تھا۔ جب وہ پہنچا تو صرف تنویر ہی وہاں تھا۔ وہ عورت واپس چلی گئی۔ شہزام تنویر کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ تنویر، تم اب بھی اس عورت کو برداشت کر رہے ہو؟ مجھے کبھی بھی اس کے بارے میں زیادہ تاثر نہیں محسوس ہوا، مجھے کبھی بھی لگا نہیں، لیکن آج رات کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ حقیقت میں اتنی بھی اچھی نہیں ہے، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو آپ کی مجبوری ہوتی ہیں۔ تنویر نے وائن کا گھونٹ بھرا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ صبرین تمہارے ساتھ سچ میں واپس آنا چاہتی ہے یا تم سے بدلہ لینے؟ تنویر کی بات نے شہزام کو لمحہ بھر کے لیے جامد کر دیا۔ وہ سرد آنکھوں سے تنویر کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ ڈر جاتا، لیکن تنویر اسے بچپن سے جانتا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ شہزام کا مزاج کیسا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ سوچو کہ تم نے اس کے ساتھ ماضی میں میرا کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ تم نے اسے گھریلو قید میں رکھا، طلاق دینے پر مجبور کیا، اسے نیچے گرا دیا، اس کے بچوں کو مار دیا، اسے نفسیاتی ہسپتال میں بھیجا، اور اس فہرست کا اختتام نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے دل کی تمام نفرت کو چھوڑ کر تمہیں معاف کر دے گی؟ شہزام کی پلکیں ہر بات پر لرز رہی تھی۔ اس کا سینہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوڑے سے مارا جا رہا ہو۔ اگر تنویر نے یہ بات نہ کی ہوتی تو وہ ان تمام باتوں کو یاد کرنے کی جرات نہ کرتا جو اس نے صبرین کے ساتھ کی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے؟ اس نے کافی دیر بعد آواز میں خشکی کے ساتھ پوچھا۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ تنویر نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بس تمہیں یاد دہانی کروا رہا ہوں، تم بہت گہرائی میں نہ جاؤ، ورنہ تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے، یا پھر اس کے پاس بدلہ لینے کا کوئی اور طریقہ ہو۔ بعد میں شہزام کے ہاتھ میں گلاس اچانک ٹوٹ گیا اور چمکدار سرخ خون اس کے ہاتھ سے بہہ نکلا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سرد ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اسے محسوس کر سکتا ہوں۔ میں نے پچھلے وقت میں اسے شاید سچے دل سے نہیں چاہا تھا،
اور اسی لیے میں اتنی دور تک گیا کہ ہر حد پار کر لی، لیکن اب سے میں اسے پوری سچائی کے ساتھ چاہوں گا، میں اسے دل و جان سے بہترین دوں گا۔ اگر یہی تمہارا خیال ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ تنویر نے اسے اس حالت میں دیکھا اور سنتے ہوئے ہنستے ہوئے اسے ٹشو دیا۔ تم اور زارون ہمیشہ عورت کی وجہ سے ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کا کیا فائدہ؟ خوش قسمتی سے میں تم دونوں جیسا نہیں ہوں۔ ہاں، اچھا وہ کون تھا جو ہمیں پوری رات خود پی کر پینے کے لیے بلاتا تھا جب اسے پتا چلا کہ رانیہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے؟ اس عورت کا ذکر مت کرو۔ تنویر کی گہری آنکھوں میں نفرت کی جھلک تھی۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب وہ مر چکی ہے، اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہزاد نے ٹشو لی اور اپنے ہاتھ سے خون صاف کیا۔ کیا تم نے زارون کے بارے میں سنا؟ وہ اب کیسا ہے؟ ایک پروجیکٹ کے حصول کی ناکامی نے اسے کافی نقصان پہنچایا، لیکن ہم کاسمیٹک صنعت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اس لیے ہم مدد نہیں کر سکتے۔ تنویر نے آہ بھری۔ اگر میں کہوں تو اسے شاہ دادا کی طرف سے طے شدہ شادی کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن وہ انکار کر رہا ہے۔ یہ شاید اس لیے ہے کہ وہ میرا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے میرا کے لیے جذبات رکھنے میں نہیں ٹکرا سکتا۔ پھر شہزام اٹھا اور کہا، میں جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر گاڑی میں سیٹ کی طرف لیٹ گیا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ کیا وہ اسے بدلا لے گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگلے دن شہزام صبح سویرے ناشتہ لے کر آیا۔ جب صبرین دروازہ کھولنے آئی تو وہ ابھی بھی گلابی آئس سٹائل کے پاجامے میں تھی اور تھوڑی تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ابھی صرف صبح کے 7 بجے ہیں، تم اتنی جلدی یہاں کیوں آئے؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی، میں 6 بجے اٹھا تھا۔ شہزام نے اس کے سلیپنگ سوٹ سے نظر آتے نشیب و فراز کی طرف ایک نظر ڈالی اور اسے اپنی کن پٹی میں کپ کپی سی محسوس ہوئی، پھر فوراً اندر آ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور اسے ان کپڑوں میں دیکھے، لیکن وہ اپنی نظروں پہ پیرے نہیں لگا پا رہا تھا۔ جاؤ اور کپڑے بدل لو، میری برداشت کو آزمانا بند کرو پلیز۔ پھر اس نے اپنا منہ موڑ لیا اور نظر ہٹائی۔ صبرین نے نیچے دیکھ کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ سی آئی، حالانکہ اسے شرم محسوس کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ یہ چال پہلے بھی استعمال کر چکی تھی جب وہ دونوں میلبرن میں رہتے تھے۔ ہاں، وہ ایسا برتاؤ کر رہا تھا جیسے کبھی کسی عورت کو نہ دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے گلابی ہونٹوں کو آہستہ سے دانتوں سے کاٹا اور بیڈ روم میں جا کر فریش ہو کے نیچے چینج کیا۔ پھر وہ باہر آئی تو شہزام ناشتے کی میز پہ بیٹھا تھا۔ اس نے سارا ناشتہ ایک مشہور ناشتہ ریسٹورنٹ سے خریدا تھا۔ میں نے فوراً کفل کے ساتھ سب سے اچھے شیف سے تمہارے لیے یہ ناشتہ پکوانے کو کہا تھا۔ یہاں ویفلز، ایووکاڈو ٹوسٹ، چکن ریپ، فرینچ ٹوسٹ وغیرہ ہیں۔ شہزام نے ایک ایک کر کے گنوایا۔ صبرین نے خوشبو سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بہت مزیدار ہوں گے، اس لیے اس نے کانٹے کو اٹھایا اور کھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے کھانے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ شہزام کچھ نہیں کھا رہا۔ کیا تم نہیں کھا رہے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا، اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اسے ان ناشتے کی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی سوائے صبرین کے بنائے ہوئے کھانے کے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں ناشتہ کرنا ہوگا، میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں۔ صبرین نے اپنے ابرو اٹھائے، پھر اس نے ٹوسٹ کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا اور اس کی طرف جھک کر اسے کھلایا۔ شہزام نے اس کی اس ادا کو دیکھ کے سانس روک لیا، اور وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی لمبی پلکیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے اپنی لبوں سے کھلا رہی تھی۔ شہزام کو ان ناشتے کی چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اسے صبرین کے لبوں کی دلچسپی تھی۔ اس نے نیچے جھک کر دوسرا نصف ٹکڑا کاٹا۔ اب کیا یہ مزیدار ہے؟ صبرین نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صبح کی روشنی اس کی آنکھوں میں چمک رہی ہو۔ ہاں، مزیدار ہے۔ شہزام خود کو روک نہ سکا۔ اس نے صبرین کو اپنی گود میں کھینچ لیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپایا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ صبرین زہر کی مانند ہے۔ وہ دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اس لیے اس نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت بہت ماہر ہے اسے بہکانے میں۔ اسے واضح طور پر چند دن پہلے تک اس سے محبت تھی، لیکن اب وہ اسے اور بھی زیادہ پسند کرتا تھا، شاید محبت کرتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ پہلے ہی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے بھی چاہے تم مجھ سے بدلہ لینا چاہو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے گلے کے حصے میں چھپایا اور سرگوشی کی۔ صبرین کا جسم
چونک سا گیا اور وہ پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے بہت دیر اور گندی باتیں کی ہیں۔ شہزام نے اس کا چھوٹا سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، سبی چاہے تم مجھ سے نفرت کرو اور بدلہ لینا چاہو، میں تمہیں پھر بھی جانے نہیں دوں گا۔ شہزام سوری، سنو، مجھے تم سے نفرت ہے اور مجھے تم سے بدلہ لینا ہے، لیکن میں میرا سے زیادہ بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ میں اس قدر محو ہو جاؤ کہ میرا تمہیں پانے کے لیے تڑپے اور میرا بدلہ پورا ہو جائے۔ وہ کہہ رہی تھی اور پھر اس کی گردن میں باہیں ڈال کر وہ پرسکون آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میرا بدلہ لینے کا طریقہ کیسا لگا؟ کیا یہ اچھا ہے؟ ایک لمحے کے لیے شہزام نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے۔ در حقیقت وہ چاہتا تھا کہ میرا جلد اس کی زندگی سے نکل جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی میں تکلیف میں ہو، ورنہ وہ خود بھی برا محسوس کرتا۔ خیر چھوڑو، مجھے پتا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ 20 سال سے ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صبری نے اچانک کی باہوں میں جھک گئی اور اس کے کشادہ سینے پر شہادت کی انگلی پھیرنے لگی۔ یقیناً اگر میرا نہ ہوتی تو تمہاری بیماری کا علاج نہ ہوتا۔ یہ تمہارے لیے نیچرل بات ہے کہ تمہیں اس کے لیے گناہ کا احساس ہو۔ شہزام کی آواز میں ایک کھچک محسوس ہو رہی تھی اس کی انگلی کے لمس سے، لیکن صبری نے موضوع بدل دیا۔ میں ایک عورت کو سبق سکھانا چاہتی ہوں۔ اگر تم مجھے اپنا غصہ نکالنے کا موقع نہیں دو گے تو مجھے یہی شک ہوگا کہ تمہاری میرے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے۔ وہ خاموش ہوئی۔ ماریا، صبری نے آہستہ سے یہ الفاظ کہا۔ اس کی آواز میں دانت پیسنے کا تاثر تھا۔ شہزام چونکا مگر فوراً اس کی پیشانی پر شکن آئی۔ ماریا نے تمہیں کیسے تکلیف دی؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ اس نے اسے میرا کی حفاظت کرنے کو کہا تھا؟ نہیں، صبری نفرت سے گھورنے لگی۔ جس دن تم نے مجھے کاغذات پر دستخط کرنے پر مجبور کیا تھا، کیا تم نے ماریا کو میرے نکاح نامے کی تلاشی لینے کو نہیں کہا تھا؟ لیکن اس نے دوسرے لیونا مردوں کے سامنے میرے کپڑے اتار دیے تھے۔ اگر ہادی نہ بولتا تو وہ میری پینٹ بھی اتار دیتی۔ میں کبھی بھی یہ ذلت نہیں بھولوں گی۔ شہزام کی سیاہ آنکھیں ہلکی سرد ہو گئیں۔ اس دن وہ بہت افراتفری تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ باہر گیا تھا اور پھر ہادی اور ماریا کی آوازیں سن کر اندر آیا تھا۔ لیکن اس وقت جب اس نے دیکھا صبرین بالکل ٹھیک اور کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تمہیں میری بات پہ یقین نہیں؟ شہزام کی آنکھوں میں شک دیکھ کے صبرین غصے میں اسے اپنی باہوں سے باہر نکال کر کھڑی ہو گئی۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم ہادی اور دوسرے لیونا کے ممبروں سے پوچھ سکتے ہو جو اس دن وہاں تھے۔ اگر میں صبرین یزدانی تم سے جھوٹ بول رہی ہوں تو میری موت بھی آسان نہیں ہوگی۔ میں تمہیں ایسی سخت قسم کھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شہزام کا چہرہ بدل گیا اور اس نے خبردار کیا، میرے ضمیر میں کوئی بوجھ نہیں ہے کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس لیے مجھے خوف نہیں ہے۔ صبرین نے یہ کہا اور پھر ناشتے کی طرف دھیان نہیں دیا جو میز پر تھا۔ شہزام، تم وہ جو کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھے جانے نہیں دو گے، لیکن تمہیں مجھ میں کیا پسند ہے؟ کیا میرے ساتھ بیڈ پہ سونا پسند ہے؟ تمہیں مجھ پر ذرا بھی اعتماد نہیں۔ میں تو لیونا کے کسی ممبر سے بھی کم ہوں۔ صبرین کی برداشت ختم ہونے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تم پر یقین نہیں کرتا۔ حالانکہ اس نے یہ کہا کہ لیکن دل میں وہ ابھی بھی مطمئن تھا۔ ماریا میرا کی وجہ سے صبرین سے محتاط تھی، اس لیے یہ ممکن تھا کہ صبرین یہ سب ذاتی رنجش کی وجہ سے کر رہی ہو۔ تاہم صبرین کے لیے اس کی ہچکچاہٹ صرف آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کر گئی۔ شہزام، تم جا کر پتہ کر لیتے، مجھے تمہارے بہانے نہیں سننے۔ صبرین اچانک مڑی اور اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے مٹھی میں بند کر لیا۔ اس کے چہرے پر دباؤ تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے بہلاؤ۔ جا کر ماریا کو لاؤ۔ جب تم نے مکمل تحقیق کر لی ہو۔ پھر اس نے اسے کرسی سے اٹھا کر دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ شہزام کا دماغ چکرانے لگا۔ ابھی تک وہ صبرین کے ساتھ بہت خوش تھا اور وہ اسے اپنی لبوں سے ٹوس کھلا رہی تھی، اب پلک جھپکتے ہی اسے باہر نکال دیا گیا۔ اس نے اس لڑائی کی وجہ کو سوچا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری آئی اور اس نے فوراً اس دن وہاں موجود 2 لیونا کے ممبروں کو دفتر بلایا۔ زیادہ دیر نہ ہوئی اور آرنگ اور رائے دفتر میں پہنچے۔ جب وہ پہنچے تو ہادی بھی وہاں موجود تھا۔ شہزام سر، کیا آپ نے ہمیں فوری طور پر بلایا ہے؟ آرنگ نے ادب سے پوچھا۔ آج میں تم سب کو یہاں صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے بلایا ہے۔ شہزام نے اپنے ہاتھ سے ڈیسک پر تھپکی دی۔ اس کی پرسکون آواز نے تینوں کو بے چین کر دیا۔ تم لوگ سچ سچ جواب دو گے، ٹھیک ہے؟ ہاں۔
آئرونگ اور رائے فوراً بولے، شہزام سر، جب تک ہم لیونا کے ممبر ہیں ہم لیونا کے لیے اپنی جان تک دے دیں گے، ہم صرف آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ پھر میں تم سے پوچھوں گا، اس دن جب میں نے سبرین یزدانی سے کاغذات پر دستخط کروانے کے لیے کہا تھا تو کیا ہوا تھا؟ شہزام اچانک کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں خوفناک تاثر تھی۔ ماریا نے کیا کیا تھا؟ آئرونگ اور رائے حیرت سے ٹھٹک گئے۔ وہ اتنے نروس ہو گئے تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ شہزام لیونا کا مالک تھا، لیکن ماریا ماسٹر زبیر کی منگیتر تھی، اور تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ آخرکار سبرین تو صرف ایک عورت تھی جسے شہزام نے کبھی نہیں چاہا تھا، مگر اب وہ اچانک یہ سب کیوں پوچھ رہا تھا؟ کیا افواہیں سچ تھیں؟ کیا شہزام سر واقعی سبرین کے ساتھ دوبارہ ایک ہونے کا ارادہ رکھتے تھے؟ ہادی، تم پہلے بات کرو، شہزام نے ہادی کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ کیا ماریا نے سبرین کے کپڑے اتارے تھے؟ ہادی نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مس سبرین اپنے پرانے حساب چکا رہی ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی خوش نہ ہوتا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت میں نے ماریا کو مس سبرین کو کی کوٹ اتارتے دیکھا تھا، جس سے اندر کے سٹریپس نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈریس اٹھایا تھا اور میم کے کئی حصے برہنہ ہو گئے تھے۔ میں نے اسے روکا جب وہ مس سبرین کی پینٹ اتارنے والی تھی، لیکن ماریا کو لگا کہ میں اس کی تلاشی کرنے کی صلاحیت پر شک کر رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ مجھے خود یہ کام کرنا چاہیے، پھر آپ اندر آئے۔ شہزام نے اپنی مٹھی کس لی اور آئرونگ اور رائے کو گھورا۔ سچ بولو۔ آئرونگ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اس نے فوراً جواب دیا، جو کچھ اسسٹنٹ ہادی نے کہا وہی سچ ہے۔ تو ماریا سبرین کی پینٹ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی؟ شہزام نے اپنی آنکھیں تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ رائے نے گھبرا کر اپنا تھوک نکل کر کہا، ماریا نے کہا تھا کہ اسے ڈر ہے کہ مس سبرین نے اپنی پینٹ میں کچھ چھپایا ہو، اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا۔ شہزام نے اسے ایک شدید گھونسا مارا اور آئرونگ اور رائے بری طرح سے زخمی ہو گئے، مگر کسی نے بھی بدلہ نہیں لیا، آواز نہیں نکالی۔ تو تم دونوں نے سب کچھ دیکھا تھا؟ شہزام کے بازو میں نسیں ابھریں۔ یہ لوگ اس کی بیوی کو دیکھنے کی جرات کر چکے تھے، اور اسے شدید خواہش ہو رہی تھی کہ ان کی آنکھیں نوچ لے۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، آئرونگ اور رائے کانپتے ہوئے بولے۔ تم دونوں کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ تم دونوں ہی اسے پکڑے ہوئے تھے، تمہیں بہت واضح طور پر سب نظر آنا چاہیے تھا۔ شہزام نے ان کے ہاتھوں پر بے رحمی سے قدم رکھا۔ تم نے اس وقت کچھ کیوں نہیں کہا؟ چاہے میں سبرین سے پیپرز پر سائن لے رہا تھا، وہ ابھی بھی میری بیوی تھی اور رہے۔ تم دونوں نے کیسے اس کی تصدیق کی؟ ہمیں معاف کر دیں سر۔ دونوں مرد زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئے اور جھک گئے۔ اس وقت آپ مس سبرین سے بہت نفرت کرتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ آپ انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ چونکہ ماریا ہماری ساتھی تھی، ہم نے سوچا کہ ہم آنکھیں بند کر لیں۔ شہزام کا خون ابلنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں، یہ اس کی بدترین حرکتوں کا نتیجہ تھا۔ جب سبرین نے یہ بات اٹھائی تھی وہ شک میں مبتلا ہوا تھا۔ اسے لگا کہ وہ ماریا سے انتقام لے رہی ہے کیونکہ وہ ناراض تھی۔ جب وہ سوچ رہا تھا تو وہ واقعی اس کے لائق نہیں تھا۔ وہ یہ کہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ کتنی احمقانہ حرکتیں کی تھی اس نے جس سے اسے تکلیف پہنچائی۔ ایک طرف وہ کہتا تھا کہ اس کی محبت سمندر کی گہرائی کی طرح ہے، وہ مستقبل میں بدل جائے گا اور اسے زندگی بھر چاہے گا، مگر وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے لیونا کے تمام ممبرز سے بھی کمتر سمجھتا تھا۔ کوئی تعجب نہیں کہ وہ اتنی غصے میں تھی، وہ اسی لائق تھا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں لوگ فوراً باہر نکل گئے جیسے وہ آزاد ہو گئے ہوں۔ رک جاؤ، شہزام نے آواز دی، تم دونوں نے اس بار غلط کیا ہے، اس لیے تم خود لیونا کے سزا کے کمرے میں جاؤ گے تاکہ تم دونوں کو سزا ملے۔ آئندہ تمہیں سبرین کو وہی عزت دینی ہوگی جو مجھے دیتے ہو، وہ میری بیوی ہے۔ جی ہاں، ہم فوراً جائیں گے۔ دونوں افراد شاکڈ ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دل ہی دل میں شکوہ کر رہے تھے۔ انہیں پہلے لگتا تھا کہ میرا شہزام کی پسندیدہ عورت ہے، مگر اب انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے غلط شخص کو تھام رکھا تھا۔ ساری اس کی غلطی تھی، وہی اس سب کا سبب تھا۔ دوپہر کے وقت سبرین دفتر میں تھی جب شہزام نے اسے کال کی تھی۔ سبرین، نیچے آؤ، میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ میں نے تحقیق کر لی ہے، میں تمہیں ماریا کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ تم نے واقعی تحقیق کی؟ سبرین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم نے واقعی مجھ پر یقین نہیں کیا۔ شہزام کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ بے چین تھا، اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اس نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔
جیسا کہ متوقع تھا، انٹرنیٹ پر کہا گیا تھا کہ اگر ایک مغرور صدر مجھ سے محبت کرے تو میں جو بھی کہوں وہ بنا کسی شرط کے مجھ پر یقین کرے گا، لیکن یہ جھوٹا ثابت ہوا۔ صبرین نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، تم ہمیشہ میرا کی بات پر یقین کرتے تھے لیکن میری بات پر کبھی نہیں۔ اگر یہ میرا ہوتی تو سب کچھ مختلف ہوتا۔ آئی ایم سوری، شہزام کا دل دہلا۔ ہاں، جب بھی وہ میرا سے لڑتا وہ ہمیشہ میرا پر بنا کسی شرط کے یقین کرتا، لیکن اس بار اسے احساس ہوا کہ شاید اس نے ماضی میں کبھی کبھی اسے غلط سمجھا، شاید میرا نے بھی جھوٹ بولا ہو۔ آخرکار وہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ماریا ایسا کچھ کرے گی، حالانکہ وہ اس دن دروازے کے باہر تھا۔ وہ نیچے آ رہی ہوں، میں نیچے آ رہی ہوں، میں اس دن کا بدلہ خود لوں گی، صبرین نے اچانک سرد آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ شہزام 10 منٹ تک نیچے انتظار کرتا رہا، جب تک کہ صبرین گاڑی میں نہیں آئی۔ سبی، یہ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے جو میں یہاں آتے ہوئے منتخب کر کے لایا ہوں۔ شہزام نے اسے ایک ڈبہ دیا۔ صبری نے ڈبہ کھولا اور دیکھا کہ اس میں ہیرے کے ڈراپ ایئر رنگ تھے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ تم آخری بار کانوں میں ایئر رنگ پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہزام نے نرمی سے وضاحت کی۔ کیا یہ سوری کا تحفہ ہے؟ صبری نے سیدھا سوال کیا۔ ہاں، شہزام نے جھجکتے ہوئے سچ بولا۔ مجھے ہیرے کے ایئر رنگ پسند نہیں ہے۔ صبری نے ڈبہ پھینک دیا۔ مجھے گولڈ پسند ہے۔ ہیرے بس پالش کی ہوئی پتھریں ہیں اور یہ بہت عام ہے۔ یہ اس لیے زیادہ مقبول ہیں کیونکہ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہیرے محبت اور وفاداری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہاں، محبت ایسی چیزوں سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر سونا اب بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ عالمی سطح پر تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ جیسا کہ خواتین اکثر کہتی ہیں، مردوں اور پیسوں کے درمیان پیسہ زیادہ قابل اعتماد ہے۔ شہزام خاموش ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے آج اس عورت کو شدید طور پر ناراض کیا ہے، لیکن جب وہ اس بارے میں سوچتا تو اسے یہی محسوس ہوتا کہ یہ مارے کی غلطی تھی۔ اب وہ صرف مارے کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں تمہیں گولڈ دوں گا، اس نے کچھ دیر بعد بے بسی سے کہا۔ وہ اسے اپنے عمل سے دکھائے گا کہ مردوں اور پیسوں کے درمیان وہ بھی کافی قابل اعتماد ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ گاڑی شرمین ماؤنٹ کے ایک احاطے میں داخل ہوئی۔ اگرچہ یہاں کچھ پرانا زمانے دکھائی دے رہا تھا، لیکن کوریڈور پر موجود مجسمے اور بھی زیادہ پرانے دور کے تھے۔ صبری نے اطراف میں نظر دوڑائی اور شہزام نے اسے بتایا کہ لیونا کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ وہ کچھ لمحے کے لیے چونکی۔ اسے نہیں توقع تھی کہ شہزام اسے سیدھا لیونا کے ہیڈ کوارٹر لے جائے گا۔ یہ کئی سالوں کے لیے ملک کا سب سے پراسرار مقام تھا۔ کہا جاتا کہ دنیا بھر کے کئی ماہرین یہاں جمع ہوتے ہیں۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد آئرنگ لنگڑاتا ہوا آیا اور دروازہ کھولا۔ صبری نے اسے دیکھا، حالانکہ اس کے چہرے پر نشان تھے اور اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، پھر بھی وہ اسے اس شخص کے طور پر پہچان گئی جس نے پیپر سائن کرتے وقت اسے زمین پر دبائے ہوئے تھا۔ تاہم وہ شخص فوراً خوف کے عالم میں بولا، مس صبرین، میں پہلے اندھا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، براہ کرم مجھے معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں، مجھے پتا کہ تم صرف حکم مان رہے تھے۔ صبری نے شہزام کو دیکھا۔ تم نے اسے اتنی بری طرح کیوں مارا؟ کیا وہ صرف تمہارے حکم پر عمل نہیں کر رہے تھے؟ شہزام کا دل تکلیف سے بھر گیا، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکا کہ صبرین درست تھی۔ آئرنگ نے شہزام کے ہارے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اسے شدت سے احساس ہوا اس نے مارے کا ساتھ دے کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس کا پہلا موقع تھا جب اس نے شہزام سوری کو کسی عورت کے سامنے اتنی فرما برداری سے دیکھا تھا، ورنہ میرا کو بھی یہ سلوک کبھی نہیں ملا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے مستقبل میں مسز شہزام سوری کا احترام کرنا پڑے گا۔ سر ماریا کو سزا کے کمرے میں لے جایا گیا ہے۔ رائے بھی کانپتے ہوئے آیا، اس کے پچھواڑے کی جگہ اتنی پٹائی سے زخمی تھی، ابھی تک درد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، شہزام نے صبرین کو ساتھ لیا اور اندر چل پڑا۔ سزا کے کمرے میں ماریا کو فوراً بلا کر یہاں لایا گیا تھا۔ اس کا فون فوراً لے لیا گیا تھا اور اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رہنے دو، مجھے اسپتال جانا ہے، ماریا نے دروازے کے سامنے کھڑے لوگوں سے تند لہجے میں کہا۔ شہزام سوری نے مجھے مس میرا کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا، یہاں میرا وقت ضائع نہ کرو۔ نہیں، یہاں انتظار کرنا ہوگا، سر تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔
گیٹ کیپر نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ماریا غصے میں چلائی۔ کیا واقعی تمہیں یقین ہے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ شہزام دروازہ کھول کر اندر آیا اور اس کے ساتھ صبرین بھی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ سر تھا۔ سر، ماریا کو یہ برا احساس ہوا جب اس نے صبرین کو شہزام کے ساتھ دیکھا، تاہم بطور اس کی ماتحت وہ اسے کچھ کہنے کی جرات نہیں کر سکی۔ وہ صرف اس بات پر افسوس کر رہی تھی کہ میرا اکیلے اسپتال میں تھی۔ آخرکار وہ بھی عورت ہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہزام سوری واقعی بے رحم ہے۔ پھر آئرنگ اور رائے زخمی حالت میں اندر آئے اور کچھ ناراضگی کے ساتھ کہا، ماریا، سر کو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ جب ہم مس صبرین سے کاغذات پر دستخط کروا رہے تھے تب تم نے کیا کیا تھا۔ ماریا کی آنکھوں میں پتلیاں کانپ اٹھی اور وہ تقریباً اس واقعے کو بھول چکی تھی اور اسے یہ امید نہیں تھی کہ صبرین ابھی بھی اسے یاد رکھے گی۔ فوراً اس کا صبرین کے لیے نفرت کا جذبہ شدت اختیار کر گیا۔ میں نے کیا کیا؟ مجھے خود نہیں پتا، شہزام، سر نے مجھے اس کا سرچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہاں، صبرین مسکرا کر بولی۔ تو کیا تمہیں یاد ہے جب تم نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ تم مجھے ننگا کر کے اس خوبصورت شخص کو میرا برہنہ جسم دکھانا چاہتی ہو؟ شہزام کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ اگر نگاہیں قتل کر سکتی تو ماریا تو کئی بار مر چکی ہوتی۔ تم نے ایسی بات کہی تھی؟ میں نے نہیں کہا، تم مجھے بدنام کر رہی ہو، ماریا نے آواز بلند کر کے انکار کیا۔ مس صبرین، تم مجھے اس لیے الزام نہیں لگا سکتی کیونکہ میں مس میرا کی حفاظت کر رہی ہوں۔ میں شہزام سر کے حکم کے مطابق ہی کام کر رہی ہوں۔ صبرین نے ہنستے ہوئے شہزام کو دیکھا۔ وہ مجھے یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اگر مجھے کسی کو الزام دینا ہے تو مجھے تمہیں الزام دینا چاہیے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایسا نہیں کہا، ماریا نے ڈر کر سر ہلایا۔ تاہم شہزام نے یہ سب سن لیا۔ وہ آگے بڑھا اور ماریا کو سخت دھکا دیا۔ ماریا زمین پر گر گئی اور پورے جسم میں درد کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ سر، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ماریا زمین پر لیٹے ہوئے کمزور آواز میں کہنے لگی۔ یہ آپ تھے جنہوں نے مجھے شادی کا سرٹیفکیٹ تلاش کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ بھی آپ تھے جنہوں نے مجھے مس میرا کی حفاظت کرنے کا کہا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مس صبرین تو شروع سے ہی مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ وہ مس میرا کے ساتھ نمٹ نہیں سکتی، اس لیے وہ میری زندگی تنگ کر رہی ہیں۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ شہزام کی آنکھیں تنگ ہو گئیں اور اس کے جسم کے پٹھے سخت غصے سے تن گئے۔ صبرین کا نرم جسم اچانک اس کے قریب جھک گیا۔ وہ سر اٹھا کر اسے مسکرا کر بولی، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ لیونو کے اراکین سوری خاندان کے سربراہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا ماتحت زیادہ قابل نہیں ہے، ماریا فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہنے لگی۔ ایسے مت کہو، میرا خاندان ہمیشہ سے سوری خاندان کے ساتھ وفادار رہا ہے، یہ میری دادا کی نسل سے ہے۔ صبرین کے لبوں پہ زہریلی مسکراہٹ آ ٹھہری۔